کے بات کر رہے تھے انداز سے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان مرزائیوں کو، تو میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہی جی 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 جو ان کو جانتے ہیں نا، جو ان کی اصلیت جانتے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ایک بند کلٹ جو ہوتا ہے نا، جو جنہوں نے اندر سے کنڈیاں لگائی ہوتی ہیں، دروازے بند کیے ہوتے ہیں، اندرون خانہ جو ہے وہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ باہر دنیا کو نہیں پتہ ہوتا. تو باہر نکل کے یہ بڑے معزز اور شریف بنتے ہیں. اندرون خانہ جو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو ڈکی چپی بات ہوتی ہے، تو باہر نکل کے یہ بڑے معزز ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اب یہ معاملہ یہ درپیش ہے ان کو یہ معاملہ اب ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے گھر کے جو لوگ تھے نا، اندرون خانہ جو حالات تھے نا ان کے، جو اب پتہ تھا، اب یہ ساری سوشل میڈیا کی برکات ہیں. کیونکہ پہلے اگر کوئی بندہ ایسے نکلتا بھی تھا نا، تو اس کو اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں تھیں کہ وہ دنیا تک اپنی بات پہنچا سکے. وہ خود بیچارہ کھپ کے مر کھپ جاتا تھا، دو چار بندوں تک بات پہنچتی تھی، اور ان کا گند جو ہے وہ ڈھکا چھپا رہتا تھا. اب ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دوسرا جو بندہ ان سے نکلتا ہے نا، وہ جب آ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس نے اندر کے حالات دیکھے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اندرون خانہ ہو کیا رہا ہے، اور باہر یہ پریٹینڈ کیا کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور اصل میں یہ ہیں کیا. تو یہ جو ان کا دوہرا معیار ہے نا، وہ اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ اتنی جو آگ لگ رہی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں لگ رہی. اس آگ کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی آتش فشاں جو ہوتا ہے نا، آتش فشاں وہ یکدم نہیں پھٹ جاتا. اس کو پھٹنے کے لیے بڑے سال لگتے ہیں. جو اس کے اندر لاوا پکڑا ہوتا ہے نا، اس کو بڑا عرصہ لگتا ہے، صدیاں لگتی ہیں اس آتش فشاں کو جو ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جب وہ پھٹ پڑتا ہے، جب وہ ابل پڑتا ہے. اب یہ آتش فشاں جو ابل رہا ہے نا، اب یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ مجبوری ہے ان کی، اسی لیے تو چیخ رہے ہوتے ہیں یہ. جی بالکل. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ. آپ فالو کر رہے ہیں مربی طلت اور حسینی صاحب دونوں کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. کن کو؟ طلت مربی ہماری براڈ پہ آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، جی جی تو ان کو آج انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. نادر اور یہ سب الزامات لگا رہے ہیں کہ بڑی ان کی لمبی، وہ جیسے آپ نہیں بتاتے کہ ان کے فرقے ہیں اور ان جی میں بھی جی بڑی ہاں پھوٹ پڑی ہوتی ہے، تو جی وہی اس ہاں کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جناب. جی 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 وہی نا. ان کے اندر آپس میں یہ تو باتیں کرتے ہیں نا جی، یہ آپس میں تم فرقہ فرقہ کھیلتے ہو، کافر کافر کہتے ہو. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں. یہ لوگ جو آپس میں کرتے ہیں نا، یہ تو دنیا کو وہ پتہ ہی کھ نہیں ہے. یہ تو بھائی ڈائریکٹ قتل پہ آ جاتے ہیں نا. ہم لوگ چلو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو چلو اس کو کافر کہہ دیا یا اس کو کہہ دیا، حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہیں ہم. لیکن اگر بالفرض زیادہ سے زیادہ بقول قادیانیوں کے جی ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، یا کوئی گالی گولی نکال دی، حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہیں ہم. بفرض محال ہم قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوگا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ بھائی قتل سے نیچے والا کوئی سٹیپ نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے بڑے بندے مارے ہیں اپنے. یہ خود ہی بندہ نہ مار کے نا، جو بندہ کسی اور ان کے فرقے میں جا رہا ہوتا ہے یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب محمودی فرقہ سے جا رہا ہے لاہوری فرقہ میں، یا محمودی فرقہ سے یہ جنبا فرقے کو جوائن کر رہا ہے، تو ان کو لگ جائے پتہ، پھر وہ دی ایسی دی تیسی اس پر چڑھ دوڑیں گے یہ. یا تو ان کا بس چلتا ہوگا تو اس کو قتل کر دیں گے یا کروا دیں گے کسی جگہ سے، اور اس کا الزام ڈال دیں گے پھر جناب مسلمانوں کے اوپر. دیکھو جی مسلمان ایسے کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں نا، کہ راستے کی جو دیوار تھی وہ بھی ہٹ گئی اور الزام بھی کسی اور پہ آ گیا. ہمارا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ والے ڈرامے یہ لوگ بڑے کرتے ہیں. تو آپس میں یہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو کفر یہ آپس میں کھیلتے ہیں، اور جو قتل کھیلتے ہیں، اللہ مان والا فی.
ये मामला। और ये जो आप कह रहे हैं जिन के नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही कुछ मामला है। तल्ला साहब की वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जब मैं नया नया टिकटॉक पे आया था और तल्ला साहब से नया नया मेरा यहाँ गुफ्तगू शुरू हुई थी टिकटॉक के ऊपर। तो यही तो हुआ था कि तल्लत मुरब्बी के साथ मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन दूसरे कादियानियों ने आके कहा कि तूने इसके साथ ये गुफ्तगू की तो की क्यों, और उसको गाली गलौज शुरू हो गए। उसकी रिकॉर्डिंग हमने अपने यूट्यूब पे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड की हुई है, साहब का तमाम रिकॉर्ड हमारा मौजूद है। और जब से हम ये टिकटॉक पे आए हैं तब से एक वीडियो भी मैंने मिस नहीं की, हर चीज का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं अपनी ब्राडें तो बहुत कम करता हूँ, तो उमूमी तौर पे दोस्तों की ही ब्राडों के ऊपर जाता हूँ या कादियानियों की ब्राडों पे जाता हूँ, तो वो मैं रिकॉर्डिंग बहरहाल कर लिया करता हूँ, ठीक है ना। तो हुआ यही कि मैं तलत के साथ डिबेट कर रहा हूँ और ये नीचे से मुरब्बी वो गाली गलोच, वो भाई तू मैं हुई इनके आपस में, और बहुत कुछ बड़ा कुफर इन्होंने खेला। उन्हीं दिनों तल्ला साहब ने कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है, अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं मुफ्ती साहब। वाज़े तौर पे कई दोस्तों ने सुना होगा, वो आपको बता सकते हैं, मुफ्ती साहब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और जैसे नहीं मीर साहब मुझे वबाई अज़ा हो गया है, वैसे ही नारा लगाया था इन्होंने, मुफ्ती साहब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ। और फिर हुसैनी साहब की ब्राड के ऊपर भी यही ड्रामा हुआ, बहुत कुछ जनाब। वो एक दिन हुसैनी साहब की ब्राड के ऊपर डिबेट हो रही है, तो डॉक्टर ज़करिया साहब तशरीफ ले आए मिर्जा मसरूर का पैगाम लेके कि बाबा जी ने कहा जी जल्दी जल्दी थल्ले लत जाओ सारे। अब वो बंदा जनाब आधा घंटा बैठा रहा खामोशी के साथ, ना इधर ना उधर, हिल जुल नहीं रहा और ना ही किसी को आने दे रहे। और इन्होंने किया क्या ड्रामा ये किया हुआ है कि इन्होंने पीछे से जोर डाल के जबरदस्ती ये खुद मॉडरेटर बने हुए हैं, यानी आगे किया हुआ है तल्ला साहब को या हुसैनी साहब को, लेकिन पीछे मॉडरेटर बने हुए हैं इनके बड़े लोग, पीछे से हैंडल वो करती है। अब इन्होंने ये करना कि जनाब जब मैंने फॉलो करना तो तल्ला साहब को या हुसैनी साहब को इन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर देना। नीचे अगर मैं कमेंट करता था तो कमेंट म्यूट करने के बाद मेरी आईडी ब्लॉक। चलो जी, मैं अब तलाश कर रहा हूं कि बंदा किधर गया है यार। मुझे कई दोस्तों ने फिर मैसेज करना कि इस टाइम तल्ला साहब की या हुसैनी साहब की बरार जा रही है जी, अच्छा जी ये लिंक है आज। और मैंने कहा ये मुझे तो नजर नहीं आ रही। वो फिर बाद में पता चला जी इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। जब तल्ला साहब या हुसैनी साहब से मेरा किसी तरीके से वो फिर राब्ता हुआ तो मैंने पूछा कि मैंने कहा जी ये क्या मसला है, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया बगैर किसी वजह के। ना ही मैंने आज तक कोई आपके साथ कोई बदतमीजी की, मेरी आदत ही नहीं है, ना ही मैंने कोई गाली निकाली। तो फिर बिला वजह आपने ये क्यों जुल्म और सितम किया मेरे साथ। कहने लगे कि जनाब हमें तो नहीं पता शाह साहब, मुझे पता ही नहीं है, मुझे इस्तेमाल ही नहीं आता। ये दोनों का मौकफ यही है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो फिर बात ये बीच में से निकली कि वो ना इन्होंने जबरदस्ती कुछ मॉडरेटर खुद से बन के बैठे हुए हैं, यानी चौधरी टाइप, यानी गुंडागर्दी जिसको कहते हैं ना, कि तू बेइख्तियार है, तू कुछ नहीं कर सकता, हम जो करें सो करें, तूने कुछ करना नहीं है, बीच में चुप कर जाओ बस, ये वाला सीन है ना। वो फिर मेरी आईडी जनाब वो ब्लॉक हो गई, फिर नई आईडी बनाई
تو اس کے ذریعے میں نے پھر ان کو دوبارہ فالو کیا اور پھر دوبارہ جناب یہ گفتگو شروع ہوئی. اب دیکھیں یہ آئی ڈی کتنے دن ٹکتی ہے, کب ہمیں اس آئی ڈی سے بلاک کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ سین ہے اصل میں کہ انہوں نے پیچھے پردہ بنائے ہوتے ہیں وہ موڈیریٹر اصل کام کر جاتا ہے. وہ آپ کو میوٹ بھی کر دے گا, آپ کو بلاک بھی کر دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا. یہی کوئی کام پچھلے دنوں اپنے عامر نذیر بھائی کا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے قادیانی فیورٹ 49 کو یا کسی اور بھی قادیانی کو موڈیریٹر بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میرے نیچے سے کمنٹ ریموو ہو رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ کیا سین ہو رہا ہے؟ ایک دو اور بھی میسج آئے کہ ہمارے کمنٹ ریموو ہو رہے ہیں, بندے بلاک ہو رہے ہیں. تو وہ بات یہ پھر سامنے آئی کہ وہ نا عامر نذیر بھائی نے کہہ دیا کہ میں نے وہ ایک ڈیبیٹ کے سلسلے میں کیونکہ ہمارے دوستوں کے تو دل بڑے ہیں نا, ہاں جی, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, آئیڈیاں آنے جانے کی پرواہ نہیں کرتے. وہ تو مکالمات کا رستہ کھولتے ہیں, کیا ہو یار کرو صحیح, کسی طریقے سے مکالمہ کرو تم ہمارے ساتھ. تو انہوں نے وہ ویسے بھی بزرگ شخصیت ہے عامر نذیر صاحب, تو انہوں نے شفقت کرتے ہوئے اس کو موڈیریٹر بنا دیا. اب دیکھیں اس کے نقصان پھر بعد میں کتنے ہو گئے. اب یہاں ٹک ٹاک کے اوپر رولا یہ ہے کہ میں بالفرض موڈیریٹر بناتا ہوں, چلے یہ ضیاء رسول نے مجھے موڈیریٹر بنایا ہے, میں ضیاء رسول کو جب رپورٹ کوئی اور بندہ رپورٹ کرے گا نا تو وہ اتنی اثر نہیں کرنی, لیکن موڈیریٹر اٹھ کے ضیاء رسول کو کرے گا نا رپورٹ, تو اس کی آئی ڈی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی. ہاں, موڈیریٹر یا جن لوگوں کو آپ نے فالو کیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں نا جب رپورٹنگ, تو ان کی جو ہے نا رپورٹ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیر با ہدف اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہی ہم کسی قادیانی کو یا انجان بندے کو موڈیریٹر بناتے نہیں ہیں, اور نہ ان قادیانیوں کو فالو عمومی طور پہ کیا کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں, انہوں نے شرارت کرنی ہے. اس سے بہتر ہے ہم اپنی آئی ڈی کو سیو کر دیں اور احتیاط سے کام لیں. تو یہ معاملات. تو جی شان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, مفتی صاحب تشریف لائے ہیں قبلہ, کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ حضرت آپ کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ. وہ ویڈیو بھی میں نے لگائی ہے, اپنے پروفائل پہ بھی لگائی ہے, جس وقت زکریا اور یہ اپنا دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, طلت اس کو کہتا ہے کہ یار تم مجھے جو ہے وہ نہ سکھاؤ, میں نے تمہیں دیکھ کے جو ہے وہ رضائیت قبول نہیں کی ہے, مجھے تم سے اچھی طرح جو ہے وہ آتا ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنے پروفائل پہ بھی لگائی ہے. جب بندہ ان کے مزاج مفتی صاحب تو یہ اپنے بندے کوئی جو ہے وہ لات مار دیتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ, مطلب آپ کی آواز دو دفعہ آ رہی ہے, مطلب بڑا قسم ہے. تو جب جو ہے وہ کوئی مرزائیت کے مطابق نہیں چلتا تو مرزائی جو ہے ان کو لات مار دیتے ہیں پچھواڑے پہ, کہتے ہیں چل بھائی. اور دوسری بات کہ طلعت مرزائی وہ بیچارہ تو خود پہلے سے ہی جو ہے وہ دماغ سے فارغ تھا, کیونکہ کل بھی آیا تھا عامر نذیر صاحب, صبح کا وقت تھا ہمارے پاس یو کے میں, تو صبح آیا تھا, تو کچھ بلکہ اس سے ایک دن پہلے رات کے وقت جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا, اور پھر کہہ رہا تھا کہ جی آپ میرے ساتھ قرآن اور حدیث پہ بات کریں. تو میں ویسے ہی اچانک آیا, تو اس نے وہ حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ چھیڑا تھا. تو ہم نے کچھ وہاں پر باتیں عرض کی کہ بھائی یہ تو دعویٰ آپ کا ہے, تو دلیل آپ کے ذمہ ہے, لہذا آپ اپنے دعوے پہ دلیل پیش کریں. تو اس زمرے میں اس نے بات کی, کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے کہا اللہ کے بندے قرآن تو سیدھا پڑھتے, جو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا تو کل پڑھ رہا ہے, حالانکہ پورے قرآن میں اس طرح کی آیت لکھی نہیں ہوئی, کل نفس ذائقۃ الموت ہے.
تجھے تو خود قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تیرے ساتھ تو بات کرنا اور پھر تیرا یہ کہنا کہ جی میرے ساتھ قرآن اور حدیث پہ بات کریں۔ میں نے کہا یہ تو خود قرآن اور حدیث کی توہین ہے، کیونکہ جاہلوں کے لیے تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ہی آیا ہوا ہے۔ اور ان کے جو بڑے مربیان ہیں جو اپنے آپ کو مربی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو مرغابیاں ہیں نا ساریاں، وہ جو اپنے آپ کو مربی کہتے ہیں تو وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں۔ یار میں کہتا ہوں کہ یہ جو آتے ہیں یہاں پر نا، یا ہمیں کہتے ہیں آپ آ جائیں، یا ہماری بروڈوں پہ آتے ہیں، یہ کوئی بندے کے پتر ہیں کہ آ کر بات تو کر لیتے ہیں نا۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑی بڑی مرغابیاں کہتے ہیں نا، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے تو 2018 میں یہ طے کر لیا کہ ہم کسی کے براڈ پہ نہیں جائیں گے، ہم کسی کے براڈ پہ نہیں جائیں گے۔ اس لیے کوئی جو ہے وہ مربی بھی جو اپنے آپ کو بڑا ایک پاپی سا کہتا ہے، وہ کبھی بھی مسلمان کے براڈ پہ نہیں آئے گا، اور اگر کسی کے براڈ پہ آتا بھی ہے تو اپنا من پسند جو ہے وہ اس کا شخص ہوگا، من پسند شخصیت ہوگی، اس کی براڈ پہ آئے گا۔ اگر مثال کے طور پر مفتی صاحب انہیں چیلنج دیں یا رسول صاحب چیلنج دیں، میں چیلنج دیتا ہوں نہیں آتا۔ ججے سے میری بات ہوئی تھی، ججے نے کہا کہ بھئی میں نے تو تیری براڈ پہ آنا ہی نہیں ہے بالکل۔ ماجد قادیانی، فتح محمد نام ہے اس کا، اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کی براڈ پہ آؤں گا، وہ ابھی بھی وہ ویڈیو میری اس پہ لگائی ہوئی ہے میں نے، وہ بھی پھر نہیں آیا، وعدہ خلافی کر گیا۔ تو ان کی موت جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں ہو رہی ہے۔ جو ان کی جماعت کا نظام ہے، اور جو یہاں پر یو کے میں ہمارے پاس تو باقاعدہ جو ہے عورتوں نے بھی سٹینڈ لے لیا، انہوں نے بھی علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ بھئی ہم جو ہے وہ جماعت کے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ تو ہمارا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے روز جو ہے اس کا چندہ اس کا چندہ، یہ چندہ وہ چندہ، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کہیں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ کر سکتے ہو، یہ تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو باقاعدہ وہ میڈیا پہ آئی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خط وغیرہ لکھا ہے یا ویسے ہی زبانی جمع ہر واٹس ایپ گروپوں میں جو ہے انہوں نے پیغام پھیلایا، نہیں، باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس پہ آئی ہیں، میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور خرم جو مربی ہے یہاں پر، اس نے چیلنج دیا تھا، حالانکہ میرے سے وہ تقریباً میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نا تو 50 سے 60 کلومیٹر دوری میں وہ رہتا ہے، اور میں نے باقاعدہ اس کو کال بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب اس کی جو ہے وہ شروع میں میری اس سے بات ہوئی تھی، تو میرا واٹس ایپ جو تھا وہ پاکستانی نمبر پہ تھا، میں اسے کہتا ہوں بھائی میں یہیں پر موجود ہوں، وہ مان نہیں رہا ہے، مفتی صاحب مجھے کہتا ہے کہ اس طرح کرو لوکل نمبر مجھے بھیجو۔ میں نے اس کو لوکل نمبر سے کال کی، تقریباً پونا گھنٹہ اس نے میرے ساتھ بات کی، آخر میں مجھے کہتا ہے کہ یار دیکھو واللہ باللہ تعالیٰ مفتی صاحب، وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ میں تو ایک ڈرائیور ہوں، اوبر چلاتا ہوں، یہ جو پیزا اور چپس وغیرہ یہاں پر ڈیلیوری کرتے ہیں نا اوبر پہ، تو میں تو اوبر کرتا ہوں، اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اکثر جو ہے وہ جب گھر میں ہوتا ہوں تو ٹوائلٹ میں گھس جاتا ہوں، وہاں پر آپ کو میسج کرتا ہوں، یہ اس کا کہنا تھا۔ بعد میں جب ہم نے دیکھا جی وہ خرم صاحب، وہ کون سا خرم ہے یار، جب میں نے جو ہے وہ ویسے ہی شک کی بنیاد پر جب میں نے نمبر چیک کیا، میں نے کہا وہ یہ تو وہی خرم ہے وہ جو مجھے کہتا تھا کہ جی میں تو اوبر چلاتا ہوں، اور بعد میں جو ہے اس نے چیلنج بھی ہے 10,000 پاؤنڈ کا۔ میں نے اس کو یہاں سے فون کیا اور وہ فون ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا یار 10,000 پاؤنڈ کا کیا ہے تو چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس طرح کریں مجھے اپنی لوکیشن بھیج دے۔ کہتا ہے مانچسٹر کی جو مسجد ہے، ان کی جو مین مسجد ہے مانچسٹر میں، آپ وہاں پر آ جائیں۔ میں نے کہا میں وہاں پر آ کے اعلان کروں کہ جی خرم صاحب، کہتے نہیں آپ وہاں پر پوچھ لیں کہ خرم صاحب کون ہے تو جی میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں میں وہاں پر پوچھ لوں کہ خرم صاحب کون ہے، آپ وہاں پر آ جائیں گے، یہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ آپ کو بلا لیں گے۔ میں نے کہا ہم آپ سے پہلے کہیں جو ہے یہاں پر بریڈ فورڈ یو کے کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کا چھوٹا سا جو ہے وہ کھڈا سا ہے، وہاں پر ہم گئے تھے، 45 منٹ ہمیں بٹھایا کمرے میں، اور بعد میں آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی ہے، 45 منٹ ہمارے ضائع کر کے کہتے ہیں جی آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ تو وہاں پر یہ ہوا ہے۔
میں نے کہا کچھ اصل پتہ بتائیں، اپنے گھر کا پتہ بتائیں تاکہ ہم جو ہے وہاں پر آ کر آپ سے جو ہے وہ بات کر سکیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دعوے کے اور اپنے جو ہے وہ چیلنج کے کتنے پابند ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہمارے سامنے 10,000 پاؤنڈ رکھتے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی میں نے چیلنج دیا، میں نے کہا وہاں پر کم از کم کسی کے پاس جمع ہی کروا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی جو ہے وہ 10,000 پاؤنڈ آپ دیتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب یہاں پر جو ہے اتنا کیش کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا کہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اپنے جیب میں پھرائے۔ یہ ہمیں جو ہے یہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ ہم نوالے جو ہے وہ ناک میں ڈالتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس اگر بینک میں 18,000 یا 20,000 پاؤنڈ سے اوپر ہو نا تو ٹیکس آتا ہے۔ دوسری بات کہ کوئی کیش جو ہے اس طرح علل اعلان جو ہے وہ نہیں پھراتا۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ کم از کم چیلنج دیا کریں تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق دیا کریں، یہ نہ ہو کہ پھر ہم آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی نہیں جی ہمارے پاس تو 10,000 کیا، ہمارے پاس تو 10 پاؤنڈ بھی نہیں ہے۔ جی حضرت مفتی صاحب آپ۔ جی جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہی ان کی اوقات ہے۔ موضوع ابھی میں دیکھ رہا تھا، موضوع چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جب اپنی براڑ چلاتے ہیں تو موضوع ایسا کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہاں جی، وہ موضوع چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور آج کل وہ کوئٹہ کے اندر کوئی حملہ وغیرہ ہوا ہے، وہ بھی ان قادیانیوں نے کروایا ہے، ہاں جی، تو یہ دہشت گرد نا، تو اب اس کے اوپر جناب کمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو جائے ان کے مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ تڑفنا شروع ہو جائیں گے اور پھبتیاں کسیں گے اور جناب کھرسیانی ہنسیں گے، اور اتنے خوش ہوتے ہیں ہوئے ہوئے جیسے کوئی پتہ نہیں کسی کی کھوئی ہوئی کوئی دولت اس کو مل جائے تو وہ لوڈیاں پنگڑے ڈالتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے یہاں پر انگریزوں کی دولت تو مشہور نہیں ہے، لیکن انگریزوں کی کتی مشہور ہے۔ جب وہ گم ہو جاتی ہے تو وہ ہر جگہ پوسٹر لگاتے ہیں، ہر کھمبے پہ انہوں نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں، ہماری فلانی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں کی مثال جو وہ کتی سے دیا کرے، یہ بیچارے خود سارے مانگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بجا فرما رہے ہیں آپ۔ تو قادیانی آئے نا ذرا سامنے آ کے بات کریں۔ ہمارے ڈاکٹر ہولی اسپیڈ صاحب بیٹھے ہیں، بہت منجے ہوئے ماشاءاللہ، ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ ساحل بھائی بیٹھے ہیں، دیگر صاحبان بیٹھے ہیں، آؤ بات کرو۔ اپنے ہی بندے جاہل قسم کے بٹھا کے ادھر بولے سے کسی مسلمان کو ایڈ کر کے تو وہ سوال جا کے کرتا ہے جی مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، کون سی شراب پیتا تھا، کیا ماجرا ہے یہ، اور نہیں عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ یار اس سوال جڑا کرتا ہے وہ جواب دے تم والا، بھائی جواب دے کے اس کے بعد تم ایک سوال کرنے کے ٹھیک ہے تم کر لو سوال کرنا ہے، وہ سوال تم سے کوئی اور کر رہا ہے، جواب تو کوئی اور دے رہا ہے۔ ہوا ادھر کی چلے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ اب یہ دیکھیں یہ پوسٹر لگایا ہے، بڑے عرصے کا ہم نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ آؤ یار مناظرہ کرو اس موضوع کے اوپر۔ مرزا قادیانی وہ کہتا ہے میرا نشان ہے، یہ موئز ہے میرا، کہ بھائی نشان نمبر 85، کہ وہ کہتا ہے میرے پچھواڑے سے مقد سے 16 دن تک خون آتا رہا تے پیڑ بڑی ہوندی سی مینوں نال۔ کبھی کسی قادیانی نے اس موضوع پہ بات کی ہو؟ کتنی دفعہ ہم یہ موضوع چھیڑ چکے ہیں، نہیں جواب نہیں دیں گے۔ تو آج بالفرض ابھی یہ موضوع میں نے چھیڑا ہے نا، تو کل کسی براڑ کے اوپر یہ ذکر ہو رہا ہوگا، ہم نے تو جواب اس کا دے دیا ہے، ہم نے تو مفتی مبشر کو بڑا جواب دیا، بڑا دے دیا جواب ہم نے، اور مفتی جی ہم نے بڑی دفعہ آپ کو جواب دیا ہوگا، لے کیڑا جواب دیتا جو دسو بھی تو صحیح نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی پڑے گی،
तुम लोगों का दावा यह है कि हम हर चीज कुरान हदीस से साबित करते हैं, कुरान 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 कुरान, हदीस का तो तुम नाम लेते नहीं, कुरान। तो कुरान से मसीह की अलामतें भी तो कोई होंगी कि नहीं होंगी, कि मसीह जब आएगा तो उसकी ये अलामत होनी है, तो वो बताओ ना कि मसीह की अलामतों में से क्या ये निशान है, उसका ये अलामत है कि उसके पछवाड़े से 16 दिन तक खून भी आएगा और वो उसका मुआवजा होगा, उसको 10 महीने का अमल हो जाएगा खोतियों वाला है, या वो टानक वाइन पिएगा, शराबें बड़ी पिएगा, ज़नाकारियां करेगा, अफीम खाएगा, है कोई कोई ये अलामतें बताओ तो सही ना। दिन और रात सो तो टट्टी मूत्र करेगा, ते बुखार का इलाज जरा वे मुर्गे दिबा करके सिर ते बंधवाएगा। हाँ जी, पूरे घर दियां चाबियां जड़ियां ने वो नाले नाल बन के ते चमक छलो छन 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 दियां आवाज़ां आनगियां जिधर जिधर टुरेगा मसीह, ते चूड़ी पजामे पाएगा, गरारे पाएगा, ते एक अख तू काना होएगा, ते डिंगी धौन ओदी होएगी, ते लटरीन दे विच बसेरा करेगा, खलवत नशीनी करेगा। कोई अलामत कोई मसीह दियां किधरे है होन वही कुरान हदीस या 1400 सालां दी किसी किताब दे विच ही वहा दिओ। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी वालेकुम सलाम जी। शाह जी। इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया हुआ है कि ये इसका ताल्लुक जो है वो रूहानियात से है, और रूहानियात और तकवा की बुनियाद है, और जो तकवा है वो उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ बाउंड करके अगर आप तकवा अख्तियार करोगे ना तो आपको समझ आएगी, इसके अलावा नहीं समझ आ सकती। नहीं, अगर तो जवाब ये है कि ये रूहानी बात है और रूहानियात से इसका तल्लक है, तो फिर हर चीज को रूहानियात से ही जोड़ो ना। फिर ये क्या अपने लिए मियार कोई और, हमारे लिए कोई और, ठीक है? नहीं, फिर हर चीज को रूहानियात से जोड़ो ना। शाह जी उनकी हर चीज रूहानियत से ही है। आप देखें जैसे यहाँ से लुत्फ ना मराज जो तो ये सारी चीजें इनकी रूहानियत के साथ ही है, हकीकत में तो इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ, तो मैं कढ़ना वाना कोई चलो मिसाल, कोई गलत जी मिसाल मेरे ज़हन च आ गई थी, वो तो किसी कादियानी से बात होगी तो चलो बताएंगे। तो ये पागल जी कौम है, अल्लाह दी कसम है। ਉਹ ਵੇਖੋ, और रजूलियत की ताकत का आधार भी उन्होंने रूहानियत नाल जोड़ दिता है। इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12, काजी यार मोहम्मद साहब जो लिखते हैं कि वो यल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार किया। नहीं, रूहानी बात है ये। हाँ जी, वो 10 महीने का हमल हो गया, रूहानी बात है। यार उन्होंने हमल ठहरदा पे मर जाओ, वो अपने और उसने मसीह बनने की जो अलामत मरकजी बताई है वो ये है कि मुझे 10 महीने का अमल हुआ है। उसने कोई कुरान दी इसकी बात ही नहीं की, उसने तो कोई नहीं कुरान दी इसका हवाला दिया। वो तो डायरेक्ट कहता है मुझे 2 साल तक मैं औरत बना रहा तो मुझे 10 महीने का अमल हुआ है, तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम बना। और इब्ने मरियम किसको कहते हैं? यानी मसीह मऊद को। तो मसीह मऊद बनने का ये जो मरकजी अलामत बताता है वो ये है कि 2 साल तक औरत, बाद में 10 महीने का अमल, इसके बाद मसीह मऊद तैयार। तो कभी लोगों को भी तुमने बताया कि मसीह रूहानी मसीह मऊद, उस बताते हुए तो तुम हकीकी मसीह मऊद कहते हो, असली मसीह मऊद कहते हो। उस टाइम तो नहीं कभी तुमने बताया कि ये रूहानी बात है। रूहानी तौर पे हम मानते हैं मसीह मऊद। वो ही तो मैंने कहा था, अपनी बारी तो तुम्हारे कायदे के लिए कुछ और होते हैं, हमारी तरफ जब खेलते हो तो ये रूहानी बातें। फिर हर चीज रूहानी मानो ना। बाबर भाई आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की हाल चाल है? बहुत बड़े बड़े दोस्त बैठे हैं, सब की खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। साहिल साहब, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब नजर आ रहे हैं,
ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਾਰਕੂਬ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨੀਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਆਮਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੱਕਤ ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਆਦमी है और बड़ी प्यारी उन्हें किताब लिखी इस्लामी कुर्बानी की शायद की सी और इन्होंने पागल करार दे दिता बड़े अरसे बाद जो कुछ ने कादियानियत नाल कीता है या साडे नाल कीता है ते सारा ही सब नंगा कर गया इन्हां फिर उन्हें पागल कह दिता सी गल है मुफ्ती साहब अज मैं तुहाडी बराड़ च एक बड़ी दिलचस्प गल सुनाना चाहना छोटी जी गल है कोई 4-5 मिनट दी लेकिन इतनी मजेदार मैं कदे ये वाकया अज तक नहीं सुनाया क्योंकि मैं उस वक्त आप भी बार्डर लाइन ते सां तुहाडे भी माशाअल्लाह मुनाजरे सुनीदे सन ज़िया रसूल भाई तो सुनीदा सी ते एक दफा इत्थे कनेडा च मैं इनवाइटेड आ एक शादी ते कादियानिया दी शादी सी अद्धी शादी हो गई यानी दुल्हन आ गई और सुबह वलीमा सी ते एक हाल विच सी कोई 15-20 बंदे सुते सा सारे कादियानी हफ्ते दी ये रात सी सुबह इतवार नूं छुट्टी हुंदी है ते वलीमा सी उन्हां दा और कह लो तुसी कि सारे जेड़े 15-20 जने सन सारे दे सारे ही कादियानी है और एक बंदा मुफ्ती साहब 6 फुट दी उच्चा उहदा कद होएगा और बाडी उहदी बिल्कुल पहलवाना वाली देख के उन्हें डर लग जाता सी ते मनु तो इस तरह लगा कि तुहाडे ही शहर दा कोई गुजराले दा पहलवान है या मनु जेड़ा दूसरा शक गया मैं क्या कोई बट ही लगता है मुफ्ती साहब उहदा फोन आया मैं गल कर रहा जे 2000 दी और 2000 विच ज्यादा तार वाला ही फोन चलता सी किसे किसे कोल मोबाइल है उस वक्त अजे मोबाइल इतना आम नहीं सी मुशर्रफ दा दौर है पाकिस्तान च ये मैं कनेडा की गल कर रहा उन्हें फोन सुनिया तो उसके बाद रोना शुरू कर दिता जिस तरह बच्चे नहीं रोंदे मुफ्ती साहब मैं उस बंदे दी चर्बी कद बुत देखा शक्ल देखा लाल सुरख ते बच्चिया रोवे पिया ओ 10:30 रात 10:15 10:30 का टाइम होगा जे कुछ बंदे सुते ने कुछ जागते सन पे मैं उन्होंने कहा भाई जी खैर है की हो गया बस यार अट जा परे हो जा रोंदा जांदा है फिर मैं पूछया भाई जी कुछ बंदे सुते ने सौण दिओ की गल हो गई है खैर है फोन आया तो रोना शुरू करता कहंदा यार साडे ते अजाब आ गया मामे वक्त ने अजाब लैन दा और इको ही दुआ मंगदा जाए मामे वक्त सानू माफ कर दे ए वक्त दे इमाम सानू माफ कर दे मसीह मौत एक बार उन्हें अल्लाह का नाम लिया मैं कहा यार क्या हो के गया कहंदा यार पिछली बार मैं चंदा जान बुझ के नहीं दिता मैं कहा चलो कोई नहीं दिता तो की हो गया और यार फोन आया है पाकिस्तान मेरी भतीजी बीमार है उन्होंने 103 का बुखार है फारेनहाइट का मैं कहा यार ये आम जी चीज है 102 103 तो बच्चों भी बुखार हो जाता है ते चंदा ना देने की वजह नाल केड़ा एडा अजाब आ गया उन्होंने लै जाओ डॉक्टर को ठीक हो जाएगी नहीं यार अजाब आ गया लो जो बंदे ने वुजू कीता है वुजू करके नमाज पढ़न लग पिया नमाज के पढ़ी यके नफल पढ़े सईदे चो गया सीधा रोने ही शुरू कर दिता है तो नमाज विच उन्होंने याद नहीं मैं पे की करना पंजाबी च ही लगे है ए वक्त दे इमाम सानू माफ कर छोड़ साढ़े दी अजाब उठा लै मैं कहा यार इस बंदे नू की हो गया ये बंदे नू अगर हथ कड़ी भी लगी होवे ना ते मिर्जा ताहिर है उस वेले 2003 च मिर्जा ताहिर मरिया ये उहदे अगर सिर च मारे हथ कड़ी लगी तो उहदा सिर फाड़ दे पर ये तो नफसियाती तौर ते जकड़िया गया बंदा इहदी ते हालत ही कोई नहीं ये तो बच्चियां रोन लगे है एडा वड्डा जड़ा लो जी जेड़े लोग सलाम सलूम फेरिया मैं कहा यार गल सुन किन्ना की तेरा चंदा सी
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ $18 ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮਕਾਮੀ ਸਦਰ ਉਹਨੇ ਖੋਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਫੋਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਸਪੀਕਰ। ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਦੁਆਈ ਦੀ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, 10:30 ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ $18। $18 ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਵੀ $18 ਦੇਣ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਜਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ 100 ਕੀ ਗਜ਼ ਹਟ ਕੇ ਕਲੱਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਕਲੱਬ, ਨੰਗਾ ਕਲੱਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁੱਥੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਰੇ ਲਾਏ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਪ ਸਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਪ ਆਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ $10 ਦਿੱਤੇ, ਲੈਪ ਸਾਂਗ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਆ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਲੈਪ ਸਾਂਗ ਛਾਂਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ 100 ਗਜ਼ ਹਟ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਡੀ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਟੋਇਟਾ ਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ $18। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ $18 ਵਾਸਤੇ ਹੱਸਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਲਾਈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਮਦਿਆ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨੰਗੇ ਗਾਣੇ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ। ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 6 ਫੁੱਟਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਫਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਛੋੜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ $18 ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਣ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਟਸ ਐਂਡ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਐਂਡ। ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੋੜ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਿਓ
ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਗਾ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮਰੱਬੀ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਤਨੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਵੱਲ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪੂ ਲੈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ MSc ਹੈ, 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਡਲ ਪੈਲਵ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਹੋਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਓ। ਕੁੜੀ ਨੇ MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਡਲ ਪੈਲਵ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈ ਲੱਭਦਾ ਲਵੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਪੂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਨਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਜੀ मुफ्ती साहब माजर। जजाकल्ला जी। ये एक्स कादियानी नो मुस्लिम हमारे बाबर भट्ट साहब हैं जो अपनी हड्ड बीती और वो सुना रहे थे और अंदर की कहानी बता रहे थे। यही कादियानियत है, यही कादियानियत की हकीकत है और यही असलियत है। हम कोई बुहतान नहीं लगाते, इल्ज़ाम नहीं लगाते, कोई बुहतान नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। ये है कादियानियत की हकीकत। कादियानियत सिसक रही है, अंदर खाने ये यरगमाल हो गए हैं और इन्होंने इनको जनाब यरगमाल करके रखा हुआ है, ये आगे से बोल नहीं सकते। और ये चंदे की जो बात की है इन्होंने, हकीकत तो ये है कि कोई दीन ईमान नहीं, बस एक ही चीज पर ईमान है, वो है चंदा। चंदे के ऊपर ईमान है इन लोगों का। चाहे जना कार्य करो, शराबे पियो, दुनिया का गुनाह कर लो, बस चंदा दे दिया तो तुम गुनाहों से धुल जाओगे, साफ हो जाओगे और दूसरा तुम्हें आखिर में बहिश्ती मकबरा मिल जाएगा। बस जो मर्जी कुतखाना करो, बस चंदा दे ही जाओ, ध्यान। दूसरी बात जो बाबर भाई ने की है कि वो ये कि ये जो मुरब्बी चंदे इकट्ठा करने वाले, जगह टैक्स वसूल करने वाले जो होते हैं, उनके कादियानी घरानों के अंदर बकायदा फोन उनके पास होते हैं लड़कियों के, और बहाने बहाने से ये उनके घरों में भी जाते हैं और फोन के ऊपर लगे रहते हैं। ये बिल्कुल हकीकत। हमारे मुसलमानों के अंदर भी ये होता है कि ये जो जैली पीर, डब्बा पीर होते हैं, आगे से जो उनके फर्जंद होते हैं जिनको ये नाम दिया जाता है जनाब पीरजादा, तो वो पीर भी पहले पीरजादा था जब उनका बाप असल जिसने मेहनत की होती है या जिसको क्रेडिट जाता है जो वाकई वली अल्लाह था, वो तो फोत हो गए, मदफून हो गए। अब उनकी निशिस्त के ऊपर जो वो आती है ना, क्या इसका नाम है, पुश्तें चलती हैं,
پیرزادوں کی. وہ پیرزادے اصل میں بڑے بڑے زانی تے شرابی تے بڑے بڑے عیاش یہ ہوتے ہیں. اب وہ پیر ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ پیرزادہ بیٹھا ہوا ہے. جس مرید یا مریدنی نے آنا ہے سب سے پہلے پیرزادہ کا ہاتھ چومنا ہے تے وہ کول پیار بھی لینا ہے تے پھوک بھی مروانی ہے تے انہوں نذرانہ بھی پیش کرنا ہے. اب وہ اس پیرزادہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا نشست پر, ہوتا تو وہ نان سینس ہے, چھوٹی عمر ہوتی ہے اس کی, تو وہ آنکھ ہی جب لڑکیوں کے اندر کھولتا ہے بڑے ہو کے وہ اس کے ارد گرد لڑکیاں ہی لڑکیاں. اب کئی لڑکیاں وہ لائن بھی سیٹ کر لیتی ہیں. اب وہ ویسے بھی وہ مریدنیاں جو ہے نا وہ پسند کرتی ہیں بھائی کہ یہ تو تبرک کے طور پہ ان کے ساتھ اگر ہم بستر بھی ہوں گے تو تبرک ہی ہے, یہ تو جتھوں لبدا ہے لئی جاؤ. تو یہ کوئی سین جو ہے نا یہ اصل میں پیری مریدی کا صحیح جو کریڈٹ لیا نا وہ قادیانیوں نے لیا ہے. یہ قادیانی صرف پیری مریدی کا نظام ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی قادیانیوں کے اندر سے یہ چیزیں سمجھ لو مسلمانوں کے اندر آئی ہیں. اصل یہ نظام قادیانیوں کا چلا ہوا ہے کہ پہلے تو مرزا قادیانی تھا اصل مین گرو, ڈبا پیر جیلی پیر. اب اس کا تھا پیرزادہ وہ بشیر الدین محمود. اب اس نے وہ کاروائی ڈال دی نا, اپنی بیٹی کے ساتھ ازنا کر دیا نا. پہلے تو گھر سے کام اس نے شروع کیا, پھر اس نے کوئی اپنی مریدنی چھوڑی نہیں ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھیں, تمام حوالے دلائل موجود ہیں. یہی کام یہ تمام خلیفے کرتے آئے, ایک نمبر دے زانی. یہ کام پہلے یہ گھر سے شروع کرتے ہیں, یعنی اپنی بیٹی اپنا جو نطفہ سے جو پیدا ہو یا اس سے یہ کام شروع کرتے ہیں. آگے وہ جو بھی ان کے ٹائے چڑھتی ہے, آ جا تو بھی آ جا, اس کو بھی ہزار انہوں نے حاملہ کی ہوئی ہیں. اور یہ جو قادیانی جو آپ کو نظر آتے وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جناب پیچھے سے وہ کسی مربی تو کسی خلیفے کا نطفہ نہ ہو. یہ تو ان کا خانگی نظام ہے. یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ سچی باتیں ہیں, کھری باتیں ہیں. الحق مرن, سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ بہرحال سچ ہوتا ہے. انہوں نے نظام کچھ اس قسم کا بنایا ہوا ہے کہ اللہ مان والا. جیسے بابر بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ تو وہ پھر چپ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ بول پڑتی ہیں. وہ ندا ناصر تھی, وہ بول پڑی, وہ بولنے والیوں میں سے تھی, وہ بول پڑی کہ خلیفے تم ہی میرے نال کیتے, میرے پیو نے بھی کیتا ہے, فلاں نے بھی کیتا تے فلاں نے بھی کیتا, سارے لگے ہوئے نے, ڈاکٹر بھی لگا ہویا تے فلاں بھی لگا ہویا تے کنجر خانہ کھلیا ہویا. وہ سچ بول رہی ہے, جھوٹ نہیں بول رہی. وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں یہ چیزیں. تو کچھ بھی نہیں ہے, عیاشی کا یہ اڈا ہے قادیانیت, سوائے اس کے کچھ نہیں. وہ کراچی میں ہم ہوتے تھے, ابھی تو وہ MQM کا نظام ختم ہو گیا ہے سنا ہے, ہمیں تو ایک عرصہ ہی ہو گیا کراچی سے آئے ہوئے. تو ہمارے کچھ کلاس فیلو تھے MQM کے نا, تو ان سے ہم پوچھا کرتے تھے یار یہ کیا ماجرا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو, تم لوگ دہشت گرد ہو, معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہو, تو پھر بھی تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ, تم کون سا ایسا نشہ ہے یا کون سی ایسی چیز ہے کہ تم لوگ الطاف حسین کے پیچھے لگے ہو گئے؟ تو وہ لڑکے نہ بتاتے تھے. انہوں نے کہا شاہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے سارے نوجوان لڑکے اور جو بے روزگار تھے ان کو اکٹھا کیا ہے. اب پارٹی کا نظام کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے. یہ ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اصل میں. تو جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ایک 1 to 5 گاڑی اس کے نیچے ہو, اس کو خوبصورت سی لڑکی چاہیے پانی نکالنے کے لیے, اس کو بھائی شراب چاہیے, اس کو چرس چاہیے, اس کو گن چاہیے.
یہ ضرورتیں ہیں کراچی کے نوجوان بچوں کی، تو بس یہ ضرورتیں وہ پوری کر دیتے ہیں، اور وہ پھر کٹ پتلی ہو کے ان کے ہاتھ کا وہی بتھا کٹھا کر کے دیتے ہیں، حالانکہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اگر مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ان سے لے رہے ہیں تو یہ 10 لاکھ روپیہ ہم بتھے کی صورت میں ان کو دے رہے ہیں۔ سیم وہی چیزیں ہمیں کچھ قادیانیت کے اندر نظر آتی ہیں کہ بھائی یہ جو نظام ہے ان کا، وہ نوجوان بچوں کی یا بچیوں کی وہ ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں بس، اور الٹا وہی بچے اور بچیاں ان کو ڈبل کر کے دے رہے ہیں۔ تو جو یعنی بچوں کا کام ہے وہ عیاشی، ان کو عیاشی چاہیے، لڑکا ہے تو اس کو لڑکی چاہیے خوبصورت، اگر لڑکی ہے تو اس کو کوئی لڑکا چاہیے بس، اور باہر کے ٹکٹ چاہیے، زندگی باہر کی گزارے وہ، پاکستان میں نہیں بھائی۔ یہ تو ہمارے عام مسلمانوں کی یہ ضرورتیں ہیں، کہ جائے کہ قادیانی ہو۔ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے، غربت کا عالم، تو وہ ایک ضرورت ہے۔ یقین جانے ہم نے رشتہ سینٹر کھولا ہوا ہے، الخاتم رشتہ سینٹر، تو وہاں پہ رشتے بے شمار آتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، ہر لڑکی، خوبصورت ترین لڑکیاں، نوجوان ینگ ہیں، ان کے والدین کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بس کسی طریقے سے باہر کا کوئی لڑکا مل جائے، بس لولا ہے، لنگڑا ہے، پینگا ہے، سانو اتنا غرض ہی کوئی نہیں، اس نے 10 بیاہ کیے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن ہی کوئی، بس سانو باہر دا رشتہ چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ہے بھائی، یہ دنیا ہے۔ تو یہ معاملات میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہمیں باہر بھیجو کسی طریقے سے۔ اب اس باہر بھیجنے کی مد کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ مان والا، پوری زندگی کے لیے یہ رگمال ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان کی لگامیں، ان کے پاسپورٹ، ان کے سارے معاملات وہ پیشوا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، خلیفہ پیر ہے جو ان کا مرزا مسرور، اس پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اب وہ ہل ہی نہیں سکتا، کہیں کچھ جا ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ وہ مارا جائے گا۔ تھوڑی سی بھی چیچوں کی انہوں نے لگامیں ٹائٹ کر دینی ہے، کیا کرے گا؟ اب وہاں پہ جا کے، پہلے تو یہاں سے گیا تھا تو کمارا تھا، اب وہاں جا کے بیاہ بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، بچوں کی پھر اپنی ایک محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی لو ہوتا ہے، اور بیوی ہے وہ کٹر قادیانی، اب وہ کیا کر گیا؟ وہ یرغمال ہو گیا بھائی، پھنس گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بات بات پہ اس کی بیوی کو اور بچوں کو چھین لیں گے، اس کو نکال دیں گے، دربدر کر دیں گے، اور جناب جھوٹے مقدمات دائر کر دیں گے، اور اتنا اس کو پریشان کریں گے، اتنا اس کی زندگی جو ہے نا وہ حرام کر دیں گے۔ جی بابر بھائی، کوئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں مفتی صاحب، آپ 100% بجا کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے بالکل۔ یہ جو پہلے والے تھے نا، پیر فلاں شاہ، پیر فلاں شاہ، پیر لینو شاہ، پیر گٹرے شاہ، میڈیا تو ان کے پیچھے پڑا اور وہ بھاگ بھی گئے ہیں، تو یہ ابھی تک ہیں، لیکن ہم اب ان کے پیچھے پڑے اور چھوڑنا نہیں ان کو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے محدود سے ہی ہو گیا ہے، یوٹیوب سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، لائیو سٹریم سے بھاگے ہوئے ہیں، اب ساری قادیانیت آ کے کٹھی ہو گئی ہے ٹک ٹاک پہ، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی اور ہے پیسہ آ جائے، تو جو عام لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، بچے یہاں پہ، میرا بیٹا بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کے کچھ مشنری کالج کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ آ چکا ہے؟ تو میں نے تو بچوں کو قادیانیت کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، میں نے تو بچے اس طرح قادیانیت سے بچائے ہیں جس طرح مرغی پروں کے نیچے اپنے بچے لے لیتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا اچھا یہ سارے فراڈیے ہیں، تم نے نا یہ سوال ان سے اب اگر آئے نا تو یہ سوال پوچھنے تو وہ نا بھاگ گیا، اب اس کے پاس نہیں آتے۔
تو قادیانیت اب کیا کر رہی ہے کہ اسکولوں کالجوں کے اندر ادھر مغرب میں، کینیڈا، امریکہ میں، وہ بچے کھڑے کرتے ہیں جو عام بچے ہیں جن کو اتنا مذہب کا نالج نہیں ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو آسرا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ لڑکی دے کے بندے کو مرضی کر لو۔ اور بھائی لڑکی لیٹے گی جا کے کس کی؟ عام قادیانی کی۔ مرزا کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی نیا بندہ قادیانیت میں آئے گا، ان کی یہ شرط ہے، پہلی شرط کہ 1 سال تک شادی نہیں ہو سکتی۔ 1 سال تک وہ چندہ دے، وہ ثابت کرے کہ وہ چندہ دے سکتا ہے، اور مخلص احمدی ہونے کا معیار یہی ہے کہ وہ چندہ 1 سال دیتا ہے۔ یہ صفت، یہ وصف، پیسے لے کے لڑکی دینا، یہ دلے کا وصف ہے۔ یہ دلہ اس طرح کرتا ہے۔ بازار حسن کا دلال اس وقت تک لڑکی دکھاتا نہیں، دیتا نہیں، جب تک اس کی جیب میں پیسہ نہ ڈالو۔ اور دوسرا شخص جو ایسا کام کرتا ہے، یہ وصف قادیانیوں کے خلیفہ میں پایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی دکھائے گا اس کو، بولے گا دیں گے اس کو رشتہ، پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ مخلص احمدی ہے۔ جی مخلص سے مراد کیا ہے، اس کی تعریف کرے۔ جی مخلص وہی ہوتا ہے، بے شک وہ دلالی کر کے پیسہ لائے، بے شک وہ چوری کر کے لائے، وہ ہیروئن بیچ کے لائے، وہ پیسہ جو ہے وہ ہماری جیب میں جانا چاہیے۔ جب جیب میں جائے گا تو ہم اس کو سمجھیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے، نتیجہ نکالیں گے کہ وہ مخلص احمدی ہے یا نہیں۔ اور 100%، میں 90% نہیں کہہ رہا، جو شادیاں اس طرح ہو رہی ہیں، ٹھیک 1 سال کے بعد جب بندے کی شادی ہوتی ہے، یہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے ویڈیوز میں سنا ہے، نہ وہ بچہ ملتا ہے نہ وہ بچی ملتی ہے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ اتنے میں خوش ہے کہ بچی دے کے اتنے پیسے لے لیے ہم نے۔ یہ وصف دلالی کا ہے۔ بازار حسن میں جو لوگ دلالی کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ان کا خلیفہ کر رہے ہیں۔ اس کو اس سے غرض نہیں کہ کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے یا نہ۔ سال تک جس بچے نے پیسے دے کے لڑکی کو لیا ہے، وہ رشتہ کتنا پائیدار ہوگا، وہ کتنی دیر تک آگے چلے گا، جس کی بنیاد ہی پیسے پہ قائم ہے۔ اور بھائی یہ تو اعتماد کا، اعتبار کا رشتہ ہے۔ جب اس میں پیسہ آ گیا، جب اس میں شرائط آ گئی، مشروط طور پہ رشتہ ملا، تو جب وہ اس شرط میں سے بندہ نکلتا ہے، جب برابری پہ آتا ہے، وہ تو کہتا ہے آؤ نا ذرا، پیسے دے کے تو میں تمہیں گھر لے کے آیا ہوں، سال پورا تمہارا خلیفہ مجھ سے پیسے لیتا رہا ہے، ہو تم کیا؟ اور اسی وجہ سے طلاق کی شرح آج قادیانیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ قادیانیوں میں طلاق کی شرح ہے، کیونکہ رشتے اس طرح کیے جا رہے ہیں کہ 1 سال پیسہ دو لڑکی لو، 1 سال پیسہ دو لڑکی لو۔ ان کے خلیفہ کی ویڈیوز موجود ہیں، جو پوچھتا ہے کتنے کانورٹ ہوئے ہیں جی، کتنے نو احمدی نو مبین ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جی اتنے ہوئے ہیں، تو خلیفہ آگے سے دانت نکالتا ہے، کہتا ہے پڑھ کے کتنے ہوئے ہیں اور شادی والے کتنے ہیں؟ اور بھائی ہیں شادی والے، پڑھ کے کسی نے قادیانی ہونا ہے؟ پاگل ہیں لوگ۔ تو اب یہی طریقہ ہے ان کے پاس، یا وہ لوگ جن کو قادیانیت کا نہیں پتا، وہ بےچارے ان کے کچھ چنگل میں پھنس جائیں، یا جنہوں نے آ کے باہر ادھر ان ملکوں میں سیاسی پناہ لینی ہے، مذہبی پناہ لینی ہے، وہ وقتی طور پہ اوپر سے قادیانی ہے، سارا دن وہ اپنے گھروں میں ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں اپنی مالی حالات بہتر کرنے کے لیے ان ملکوں میں آتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی پڑھ کے بندہ قادیانی ہوا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو پکا قادیانی ہے وہ بھی مرزے کی کتابیں پڑھ لے تو مرزے سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔
मैं कादियानियों से कहता हूं सिर्फ सिर्फ, ज्यादा नहीं, आप सही कहते हैं, मुझे कई कादियानी मिले हैं, और जी पढ़े क्या, क्या पढ़े? आप खुद ही तो कहते हैं कि गालियां लिखी हुई हैं, और यार ना पढ़ो, सिर्फ तज़किरा पढ़ लो बस, और ये ज़हन में रख के पढ़ो कि ये खुदा का कलाम है, और सोचो और अपने आप से सवाल पूछो, क्या खुदा का कलाम ऐसे हो सकता है? और यार पागल के ख्यालात में भी रब्त होता है, पागल जो होता है, टीची टीची ताई आई तार आई, और यार ना, ना कोई सिरा ना गाल ना, और इस तरह तो पागल खानों में पागल भी नहीं करते, उनकी भी बात अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, माजरत बड़ी, मैं नहीं क्या नहीं शायद तुम नहीं बोल चुके हो, आपके होते हुए मैं ये गुस्ताखी नहीं करता, नहीं ना 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 भट्ट मेरे साहब लिए तुसी सारे भट्ट नाम को मोतबर है, मुफ्ती साहब ये नजर करम मुझ पे करते हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं नहीं बड़ी मुफ्ती देर पहले साहब इनको गुजरा वाले मिलने गया था, इनको याद है, मैं इनसे मिला था, और अच्छा किताबें कुछ इनसे ले गया था, ज़िया रसूल भाई माशाल्लाह हमें ये इज्जत देते हैं, और कादियानियों देखो, हमें बचपन में डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मौलवी तुम्हें मारेंगे, ये देख लो मौलवी मुझे मार रहे हैं, मेरे सर फटे हुए हैं, मेरे मुंह पे जख्मों के निशान हैं, और मैं जब बोल रहा होता हूं ये मौलवी बेचारे चुप कर जाते हैं, इतनी इज्जत मुझे देते हैं। डॉक्टर साहब आज ये आलम है कनाडा में, कसम उठा के कह रहा हूं, लोगों ने अपनी बेटियों के निकाहों की तारीखें आगे पीछे कर दी हैं, वो कहते हैं यार बाबर भट्ट नहीं होना तो के मजा आना है, मुजाहिद खत्म नबूवत है, और चलो शादी अगे पीछे कर लो यार, बाबर भट्ट तो लाजमी बुलाना है, सालगिरहों पे माशाल्लाह बुलाते हैं, घरों में ले जाते हैं, पर्दा को नहीं, इतना एतमाद लोग करते हैं। डॉक्टर साहब नहीं जी नहीं 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 भट्ट साहब आप बताएं इन्हें बताएं ताड़ा दसना बड़े कमाल दी गल है लोग आपकी बहुत सुनते हैं डॉक्टर साहब जितनी इन मौलवियों ने मुझे इज्जत दी है ना, ये कादियानी 10 लाख सालों में भी मुझे इतनी इज्जत नहीं दे सकते थे, ना ना मेरे ना खानदान को इज्जत नहीं दे सकते थे जितनी इन मौलवियों ने मुझे गले लगा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने उठा के अपने कंधों पे उठा लिया मुझे, भट्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे भट्ट दुनिया साहब में लोग जानते हैं इनकी वजह से जानते हैं। हाँ, जाल साजों ने क्या इज्जत वो तो खुद झूठ बोलते हैं उनकी हर बात झूठी है आपको तो फराडी बड़ा जी अच्छा पता है तो जान वो के तो फराडी है ये वो, फ्राडिया तो बहुत मामूली चीज है उनके सामने फ्राडिया तो शरीफ आदमी लगता है मुझे कादियानियों के सामने आप इन्हें बताएं मैं भी सुन रहा हूँ मैं तो आपकी आवाज सुन के ही खुश हो जाता हूँ अल्लाह आपको जजा दे और बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती और सब कुछ दे जो आप ख्वाहिश करें डॉक्टर साहब मैं अपने भाइयों से कहता हूँ अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ऐसा नहीं है कि हमारी बात लोगों ने सुनी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, घर में इंसान जिस घर में जवान होता है बचपन गुजारता है, ज़ाहिर है वो एक सियाने कह गए हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उसकी इज्जत उतनी नहीं होती, भाई गालियां भी देते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, जो भी है, मैं उन्हें कहता हूं कि इतनी इज्जत है, ये लाखों फॉलोअर हैं इन लोगों के, मुफ्ती साहब के, ज़िया रसूल भाई के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मुफ्ती साहब से कहूं या ज़िया रसूल भाई से या जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत के कि मुझे कुछ बोलना है और कल स्ट्रीम का इंतजाम कर लो, ये कल स्ट्रीम रख लेंगे और पहले मुझे मौका देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आया हूं, 5 मिनट नहीं गुजरे मुफ्ती साहब ने मुझे ऑनलाइन लिया है, और अहमक मेरे भाइयों मेरे रिश्तेदारों, ओ मिर्जा ताहिर कहना हुंदा सी चंदा दियो नहीं ते तुहानू मौलवी मारनगे, मैं ये डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 13-14 साल की, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं नाना से पूछता था, मेरी वालदा के चाचा थे, नाना ही कह ले, कि चंदा मैंने देना है मिर्जों को, मिर्जा ताहिर साहब को, खलीफा राबिया को, या चंदा मैंने देना है खलीफा सालस को, नासिर साहब को, ये नासिर साहब का दौर है, लेकिन मैं अगर ना दूं तो मौलवी मुझे क्यों मारेंगे, वजह वो आगे से बस मुस्कुरा देते थे, कहते थे तुम चंदा नहीं ना देते, चंदा दिया करो, मैं कहता था चंदा तो मैं नहीं दूंगा, तो मिर्जा साहब को नहीं दूंगा, ये क्या हुआ कि चंदा दो नहीं तो मौलवी तुम्हारे मारेंगे,
اتنا ڈرا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اتنا ڈرا کے رکھا ہوا تھا. یہ نا طاہر کے دور میں انہوں نے اینیمیشن کی ہوئی تھی، ڈبنگ کر کے نا 10-12 مولویوں کی آنکھیں انہوں نے لال کر دی تھی، سرخ لال. یہ ایم ٹی اے پہ دکھاتے تھے، مولویوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور سلو موشن میں دوڑ کے دکھاتے تھے جا رہے ہیں اور قادیانی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو مارنا ہے. انہوں نے بڑی نفرت بیچی ہے. قادیان کے مرزوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کیے ہیں علماء دین کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں. قادیان کے مرزوں نے بڑی شرارت کی ہے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیا ہے، علماء دین سے متنفر کر دیا. آج جتنے بھی الہاد پہ مبنی چینل ہے سوشل میڈیا پہ، ساروں کو ٹٹول لو، خدا کی قسم سارے کے سارے قادیانی ہیں، کیونکہ مرزوں نے ان کو اسلام صحیح دکھایا کوئی نہیں، بتایا کوئی نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کدھر جانا ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے نہ قادیانیت کا. وہ تنگ آ کے الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں اور مرزے خوش ہوتے ہیں. مرزوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر وہ اسلام کی طرف جائیں تو مرزے پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح گل ہے، بالکل جی صحیح. ڈاکٹر صاحب معذرت میں بڑا بول رہا، تسی بولو. نہیں ماشاء اللہ. نہیں بٹ صاحب، آپ اچھا بولتے ہیں. آپ تو ان میں سے نکل کے آئے ہیں اس گند سے. لوگ آپ کی بہت سنتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے. آپ ہاں کی اور آپ کی وہ جو بنائی ہوئی نظم ہے نا، میں تو اس کو اکثر سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ کیا آپ نے بنائی تھی کہ ہاں جی، میں نہیں مانتا. میں زہر رسول بھائی نہیں نے بڑی نہیں بار چینل پہ چلائی ہے. ہاں جی ہاں جی، نہیں میری نہیں خواہش آپ تھی، نے، میں نے مفتی صاحب سے بھی کہنا تھا ان کے چینل پہ بھی چلانی ہے وہ. ہاں نہیں، میرے چینل پر تو 1000 لوگوں نے دیکھی ہے، اس کے 1000 سے زیادہ ویو ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں میں نے اس پر مرزے کی فوٹویں جو لگا دی تھی. اچھا اچھا اچھا. ہاں آپ دیکھیں میرے چینل والی نا، اس کو میں نے مرزے کی اصلی فوٹویں اس میں لگائی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے آپس کی بات ہے، آپ بھی قادیانیت کے انگ انگ کو جانتے ہیں، انگ انگ کو. ان بٹ کو صاحب بڑے انہوں نے قریب مجھے سے آپ نے تبلیغ دیکھا ہے، کر بڑے چھوڑی. قریب سے. جی جی. نہیں نہیں، انہوں نے مجھے تبلیغ کر چھوڑی، اوپر سے میرا رابطہ ان کے خلیفے سے ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا کیا موقع ہوتا ہے. یہ مطلب یہ قادیانی، مطلب ان کی خباثت میری عقل سے باہر ہے. مطلب میں سوچتا ہوں کہ یار اتنا گند ہے سامنے، مطلب سامنے دیکھتے ہیں، ثبوت دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں گیا، سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، کہ نظر آتا ہے دیکھتے ہیں، نظر نہیں، آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، کان ہے سنتے نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھیں گے. ان میں سے یہ جو سوشل میڈیا پر بھاگے پھرتے ہیں نا، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون. اور ان کے بارے میں تو یہی ہے، یخادعون اللہ والذین، وہ کیا ہے سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیت لکھی ہوئی ہیں، مجھے تو انہیں دیکھ کے نا قرآن پاک کی وہ آیات ہمیشہ یاد آ جاتی ہیں کہ دیکھو یہ مرزیوں کے بارے میں کتنی فٹ ہیں. کیونکہ ان جیسے بہت لوگ آئے ہیں نا، ایسے جال سازوں کی تو دنیا میں کوئی کمی رہی ہی نہیں ہے. تو جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے ان کے بارے میں وہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مرزیوں کا ہی ذکر ہے. انہوں نے بھی بدلی ہے نا وہ آیت، آپ نے سنا نا، والذین یؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بالآخرات سے مراد ہے کہ بعد میں آنے والی بھی کتاب باتیں، بعد والوں کی باتیں بھی قبول کی جائیں، حالانکہ اس کا مطلب یوم قیامت ہے. دنیا بھر یہی کرتی رہی. یہ اتنے جاہل ہے نا مرزائی. میں کہا مرزائی کے لیے جاہل ہونا بڑا ہی ضروری ہے. یہ جاہل نہ ہو تو یہ دیکھنے نا اس کے آگے جا کے یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، یخادعون اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا سوائے انفسہم، اپنے نفسوں کے، وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہی ہے نا قادیانی، یہی کرتا ہے نا. وہ جو جاننے والا قادیانی ہے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. مرزا کہندا ہے میں خدا ہاں، وہ قادیانی کہندا ہے اصلی خدا تے کوئی ہے ہی نہیں مسلماناں دا.
تو युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देता है अल्लाह को। और हम जैसे लोगों को जो ईमान लाए हुए हैं और कहता है मिर्जे नू मान लो, टट्टी पिशाब नू, और फिर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ना। असल में तो ये अपने नफ्सों को दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ लगती नहीं है। आप देख ले कुरान पाक में कितना, और अल्लाह ताला ने कहा है, ये मिर्जई सारे सुनो, नेड़े नेड़े आके सुनो, फी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इस मर्ज को और बढ़ा दिया। आज वो एक खबीस का बच्चा मिर्जे की लानती की फोटो के नीचे नाउज बिल्ला लिखा हुआ था, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानतुल्लाह अलैहि, उस पर ये उसने लिखा हुआ था और उधर बैठा हुआ था। मुझे कहता था ऊपर आओ, जब मैं ऊपर जाता था तो नीचे उतार देता था चुप करके। मैंने 2-3 दफा कोशिश की, फिर मैं उठ के ही आ गया। ये उसके बारे में है और उस जैसों के बारे में, फी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि उनके दिलों में मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उस मर्ज को बढ़ा दिया। आप देख लें मिर्जई जेड़े हैं जो झूठ बोलते हैं जानते बूझे, ये उन्हीं के बारे में। वलाहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए शदीद अजाब है, बिमा कानू यकसिबून, उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे। झूठ ही बोलते हैं ना भट्ट साहब, आप देखें कितना फिट होता है। और आगे सुने, ये मुझे ये आयत पढ़ के ना मिर्जई याद आते हैं। वाइजा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन पर फसाद ना फैलाओ, फसाद फैला रहे हैं ना, कि भाई वाबी काफिर है, शिया काफिर है, सुन्नी काफिर है, और काफिर तुसी हो, बाकी सब मुसलमान है। यार ये देखें, इनका प्रोपेगेंडा इस्लाम की ताकत को तोड़ दें, मुसलमानों को तोड़ दें। हालांकि हम सब एक दूसरे से रिश्ते भी करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे के जनाजों में जाते हैं, एक दूसरे से हमारा ताल्लुक होता है ना। जी इन्होंने बताना है कि ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं। भाई हम एक दूसरे को काफिर कोई नहीं कहते, इनके भेजे हुए एजेंट काफिर कहते हैं उनको। इन्होंने ये ऐसी खास क्लास खोल रखी है हर जामिया में कि लंबी दाढ़ियां रख के बेचते हैं, जाओ मुसलमानों में फसाद फैलाओ। तो ये जब फसाद फैलाते हैं तो अल्लाह ताला ने पहले ही हमें इतला दी हुई है, वाइजा कीला लहुम ला तुफसिदू, जब इन्हें कहा जाए कि ये फसाद ना फैलाओ, काफिर तुम हो और हम में से कोई काफिर नहीं है, यही है ना। कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। मिन्नते भट्ट साहब स्वाय कादियानियां दे कोई याद ही नहीं आंदा है पढ़ के। आगे देखें, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, और यकीनन वही फसाद फैलाने वाले हैं। देखो वही है ना जो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, वलाकिन ला यशअरून, वो समझते नहीं। अल्लाह ताला ने अक्लों पर पर्दा डाला हुआ है ना। अब ये सुने जी, वाइजा कीला लहुम आमिनू कमा अमन नासो, और जब उन्हें कहा जाए ना कि ईमान लाओ जिस तरह बाकी लोग ईमान लाए रसूल अल्लाह पर और इस्लाम पर, यही हम कहते हैं ना। ओ मिर्जई हो, मिर्जे को छोड़ो, वो तो झूठा है और जगह जगह लिखा हुआ है, अल्लाह ने उसे लानती साबित किया हुआ है। तो ईमान वैसे ही लाओ जैसे हम लोग ईमान लाए हैं, वाबी ईमान लाए हैं, सुन्नी ईमान लाए हैं। ये मसलक इस्लाम की शान है। और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ये काफिर काफिर कह के तफरका ना डालो, तुम मुसलमान नहीं हो, आओ और इस्लाम को कबूल करो। वाइजा कीला लहुम आमिनू, जब हम कहते हैं कि आओ और मुसलमान हो जाओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह तमाम मुसलमान हुए। कालू, वो कहते हैं नोमिनो कमा आमन अस्सुफहाओ, हम बेवकूफों की तरह ही मान ले हैं। यही कहते हैं ना मिर्जाई कि हम बेवकूफ हैं कोई, कि मिर्जे लानती को छोड़ के मुसलमान हो जाएं, बेवकूफों की तरह मान लाएं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाओ, वही लोग हैं जो कच्चे दिमाग वाले, खर दिमाग वाले हैं। सुफहा होता है बेवकूफ, खराब दिमाग वाला। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाओ, यही लोग हैं जो बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, और वो जानते नहीं। देखो ना मिर्जइयां बारे कितना लिखा हुआ है कुरान च। आगे सुनो जी, वाइजा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब उन्हें कहा जाए कि ईमान लाओ, वाइजा एंड व्हेन दे मीट दोज हु हैव अटेन्ड फेथ, वाइजा लकू होता है मुलाकात को, वाइजा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, ठीक है, तो कालू, वो कहते हैं आमन्ना, ईमान तो हम भी लाए। अब सुनो जी,
بٹ صاحب مرزائی تے یہی کہندا ہے نا او لے مسلمان تے میں بھی ہے یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھنا ہے اور اندر سے مرزے کو مانتا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے، سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے جب انہیں کہا جائے وائزا لکل، اور جب وہ ملتے ہیں ہم لوگوں سے یعنی لکل وائزا لکل الذین آمنوا قالوا کہتے ہیں عملنا میں تو پہلے ہی مان لے آیا ہوا ہے وائزا خلاؤ الی شیاطینہم یہ السلام کون؟ علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب، السلام۔ اگر اجازت ہو تو یہ زیارت اللہ آپ اور سن رہے ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم ہاں آپ زیارت بولیں جی، میں تو ویسے ہی وقت فل کر رہا تھا۔ نہیں وہ نیچے قادیانی ظہیر صاحب آئے ہیں، ان کو ذرا کال ڈال دیں زیارت وہ ضیاء بھائی کر سکتے ہیں مفتی صاحب، میرے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جی وہی زیارتول کوئی کہہ رہا ہوں کہ آ گئے ہیں ظہیر صاحب۔ اچھا ظہیر صاحب آپ احمدی ہیں اور بابر صاحب جو ہے نا وہ قادیانیت کو چھوڑ چکے ہیں، تو بابر صاحب آپ ذرا بات کریں۔ جی میں حاضر ہوں جی مفتی صاحب، میں حاضر ہوں بالکل، جس سے چاہے وہ بات کر لیں اگر ان کا اس سے ہے۔ کون اڑ چکے اور کون نہیں۔ یہ جو انہوں نے سورہ بقرہ کی جو 17 آیات ہیں جو پڑھ کر سنائیں، بڑی ایکسائٹمنٹ دکھا رہے ہیں، ان کے نیچے سے میں ابھی زمین جو ہے نا کھینچ لیتا ہوں۔ اور میرے بھائی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ تو آئے 130 سال پہلے، آپ پر یہ قرآن کا نزول ہوا 1500 سال پہلے۔ اب یہی تو جماعت احمدیہ کہتی ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے جب وہ ان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سے اس کی تفسیر ملاتی ہے۔ آپ جس رنگ میں تفسیر ملانے کا حق رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ابھی آپ نے بہت ایکسائٹمنٹ دکھائی، سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں، اور آپ نے شروع میں بتایا یہ سب کچھ آپ نے جماعت احمدیہ سے ہی سیکھا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جماعت احمدیہ جو ہے اس کا وجود تو وہ 130 سال پہلے، قرآن کی آیات نازل ہوئی 1500 سال پہلے، تو 1400 جو سال ہے اس وقت ان آیات کا آپ کیا سمجھتے تھے؟ ان آیات سے مسلمان تھے، کافر تھے، منافق تھے، کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سمجھائیں ذرا، اس کا جواب دیں۔ مفتی صاحب آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو انہیں جواب دوں گا، ورنہ آپ جی ٹھیک ہو گیا، میں نے نا سٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے، ظہیر صاحب نے بھی 1 منٹ کلام کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی 1 منٹ بول لیں۔ ہاں جی بات سنیں اور بڑے غور سے سنیں۔ مرزا غلام قادیانی کذاب جو ہے وہ تاریخ کا پہلا کذاب نہیں ہے۔ تاریخ کا پہلا کذاب مسلمہ اور اسود انسی الکذاب تھے، وہ بھی یہی کچھ کہتے تھے جو مرزا کذاب نے کہا۔ یہ آیات ہر اس کذاب کے لیے آئی ہیں جو اسلام میں آیا تھا، اسی لیے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم میں 30 دجال آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، لیکن وہ سب کذاب ہوں گے۔ یہ ان سب کے لیے آیات آئی ہیں، وہ سب بالکل ایسے کرتے تھے۔ مثال میری سن لو، کتاب کا نام ہے دبستان مذاہب، اور دوسری صفحہ نمبر 78 فاروق اول مسلمہ الکذاب کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس شخص نے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیا، اور اس نے خط لکھ کے میرے آقا مولا ٹائم کو ختم ہوا، چلے ظہیر صاحب آپ بول سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سورہ ہجر آیت نمبر 6 اور 7، اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو مجنوں ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو ملائکہ کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آتا؟ کذاب ہر نبی کو کہا گیا۔ اسود انسی نبیہ اور وہ جو ایمان لے کر آئے ان کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ 1,50,000 10,000 مسلمان، وہ مسلمان تھے جو ایمان لے کر آئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان اتنے معصوم تھے کہ عورت پر ایمان لے کر آ گئے؟ ایسی غلطی تو یہود اور عیسائیوں نے بھی نہیں کی، لے کر آ گئے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ وہ نبوت نہیں تھی، وہ بغاوت تھی۔ ان کی تعداد بتا رہی ہے، پہلے 13 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد تھی 680، اور ان کی تعداد کیا تھی؟ 1,50,000 اور 10,000۔ جواب دو اس کا۔ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، بغاوت تھی۔ آگے چلو۔
क्यों झूठ बोल अच्छा रहे हो? एक मिनट क्यों डॉक्टर झूठ साहब, बोल रहे हो? डॉक्टर साहब के बात करने से पहले थोड़ा सा अर्ज ये है कि और बीच में कोई भी नहीं हम बोलेंगे, तो डॉक्टर साहब ही जवाब देंगे इनको। अच्छा ये कर लिया करें डॉक्टर साहब, जब आपकी बारी आए तो आप जो सवालात करने हो ना उनकी लिस्ट बता दिया करें कि सवाल नंबर 1 ये है, सवाल 2 मेरा ये है, और जब ज़हीर साहब उसका जवाब देंगे तो ये साथ बताएं कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये एक तरीका मैं समझता हूँ एक सुनने देखने वालों के लिए फायदा बख्श साबित होगा। जी डॉक्टर साहब आप बात कर सकते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि पहले 13 साल में मुसलमानों की तादाद 615 थी। इसका हवाला लाकर मुझे बताएं, वरना मैं आपको झूठा, कज़ाब और आप मुर्तद तो आप हैं ही। खैर, दूसरी बात कि उनकी तादाद 1.5 लाख थी, इसका भी हवाला दें। मैंने आपको हवाला दिया है दबस्तान मज़ाहिब का 7वां चैप्टर 313 नंबर सफ़ा पहला पैराग्राफ, और फारूक सानी का 87 नंबर सफ़ा उसका दूसरा पैराग्राफ। मैंने आपको हवालों से बात की है। झूठ बोलने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं, आपकी औकात कुछ नहीं है मेरे मुकाबले में। आपको मैं ये अभी बात समझा दूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी झूठा नहीं है, तो सच्ची बात तो ये है कि मैं आपसे पहले एक सवाल नंबर 1 मेरा ये है कि मिर्ज़ा कैसे नबी बना। सवाल नंबर 2 मेरा है कि मिर्ज़े की किस मियारे नबूवत पर पूरा उतरता है, क्योंकि अब हमने सिर्फ ये करना है कि ये साबित करना है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी झूठा, मुर्तद जी डॉक्टर टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ। सूरह हिजर आयत 6 और 7 दोबारा पढ़ता हूँ। वो शख्स जिसको ऊपर उतारा गया है, यकीनन तू मजनू है। अगर तू मजनू में से मलाइका को हमारे पास क्यों नहीं लेकर आता? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा गया। बोलो ज़हीर साहब अपना टाइम तो पूरा कीजिए और सवालों के जवाब तो दें। हाँ, नबी की डेफिनेशन क्या है? क्या नबी को लिखा हुआ कुरान दिया जाता है? क्या उसको मुट्ठी बनाई जाती है? क्या उसको कोई कपड़ा दिया जाता है? क्या कौन उतरता है? कोई आसमान से लिबास उतरता है? जो कुरान की जो आयत है, हमने इंसान को गले खड़े कीचड़ से पैदा किया, खनकती मट्टी से, उसमें नबी भी आता है। आगे चलो। टाइम पूरा कीजिए, टाइम पूरा कीजिए, सवालों के जवाब दें। अच्छा, वो अगर हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को दादा साबित करना है तो वो लिबास दिखाओ जो आसमान से उतारा गया है, वो रस्सी दिखाओ जो आसमान से लटक रही है। आपका मिनट पूरा हो गया। आप हजरात ने देख लिया कि मुरब्बी ज़हीर साहब से जो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, आप अब मेरे जवाब को बड़े गौर से सुने। मैं हाफिज़ कुरान हूं, अगर आपको गलतफहमी है किसी किस्म की तो। पहली बात, मैं कुरान पर कादियानियों से बात नहीं करता, लेकिन चूंकि आपने बात किया तो कुरान पाक में 11 मरतबा मजनून का लफ्ज़ आया, 1 मरतबा नहीं आया। लोग अंबिया को मजनून कहते थे और अंबिया उसका इनकार करते थे कि हम मजनून नहीं हैं, हम तो खुदा ताला के फरिश्तादा हैं। किसी नबी ने आज तक ये नहीं कहा कि पागलपन के जो उन पर इल्जाम लगाया गया, किसी नबी ने नहीं कहा। नबी ने हमेशा इनकार किया और कहा कि हम मजनून नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला के फरिश्तादा हैं। आप समझ जाएं, 11 मरतबा ये बात आई और 11 मरतबा अल्लाह ताला ने कहा कि जो मजनून है वो नबी हो ही नहीं सकता। ये बात यहां पर हो गई खत्म। अब आओ मिर्जा कादियानी पर करे। मिर्जा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा है, मुझे खत्म हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा जी ज़हीर साहब जी, ये जो आपने मेरे को तड़ी लगाई कि आप हाफिज हैं, मेरे भाई कुरान को किताब की शक्ल ही इस वजह से दी गई थी कि जो इस हजरत अबू बकर ने जो जंग की उसमें सबसे ज्यादा जो हाफिज वफात पाए वो हाफिज थे। असवद अंसी के साथ थे, नबिया के साथ थे, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ थे, वो भी वो थे, क्या कहते हैं, हाफिज थे। और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठे हो क्यों नहीं सकते?
کیونکہ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ میرے دعوے کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی. جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا اس کو نبوت کی حقیقت اور قرآن کے فہم پر اطلاع دی جائے گی, اور جو میرے دعوے کو نہیں سمجھتا اس کو قرآن کریم پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں ہو سکتا. یہ چیز جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. بات ختم. آپ کریں آگے. صاحب اس کو کیا کہا گیا لے کیا نہ بٹ صاحب ذرا ٹھہر جاؤ جی ذرا. ایسی مطلب جدو مفتی صاحب اجازت دیں گے تو میں بولاں گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے. جی ہاں جی. پہلی بات میرے قادیانی, میری گل سن, کن کھول کے سن, تاریخ کو پڑھ لیا کرو پہلے. پہلی بات تو اس کا نام تھا سجاح بنت حارث ابن سعید, یہ اس کا پورا نام ہے. وہ عورت تھی. دوسرے کا نام مسلمہ تھا, مسلمہ نہیں تھا, مسلمہ الکذاب تھا. اور جو سب سے پہلے مارا گیا اسود الانسی تھا. اور جن حفاظ کی تم بات کرتے ہو وہ 700 حفاظ شہید ہوئے, وہ مسلمانوں کی فوج میں تھے, سجاح کی فوج سے نہیں سن. کو اپنی عقل, جھوٹ بولنے سے پہلے علاج کراؤ اپنے دماغ کا. یہ کہا جاتا ہے کہ تمام غزوات میں 286 صحابہ کی شہادت ہوئی, لیکن جنگ یمامہ جو ایک کافر مرتد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی مرتد کی طرح, اور ساتھ میں لکھ کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ, میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, اور ساتھ میں اس نے لکھا کہ فرق صرف اتنا ہے, آدھی نبوت آدھی زمین کی قریش کو دے دی گئی ہے, آدھی مجھے دے دی گئی ہے. پھر اس نے آپ کی زندگی میں دعویٰ کیا یار کہ وہ لوگ جو مجھے پیغمبر صادق نہیں سمجھتے ان کا اسلام غیر مقبول ہے. یہی تو مرزائی کہتے ہیں. میرے بھائی پہلے تاریخ پڑھ کر 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں, ان میں سے 700 حفاظ تھے, اور ایک حفاظ بھی اس کی طرف نہیں تھا. خدا کی ایسی لعنت تھی اس پر. اور مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا اپنی زندگی میں. 1905 میں انگریزوں نے اس سے پوچھا, اوے مرزیا کنے لوگ تینوں مانتے نے؟ مرزا بولیا 4 یا 5 لاکھ حوالہ دیکھنا ہے تسی. اور انگریزوں نے 1911 میں اس کے جہنم جانے کے بعد سینسس کروایا. نتیجہ جانتے ہو, 8000 اور 40 لوگ نکلے مرزے کے مرید. اوہ جھوٹ تو تم مرزے سے شروع ہو کے آج تک بولتے ہو, تاریخ تم غلط پڑھتے ہو, تم نے غلط آدمی چن لیا ہے, مجھے سب معلوم ہے, آگے بولو. اچھا زہیر صاحب 2.25 منٹ آپ بول سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو 2.25 منٹ ہوئی ہے. جی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ تم نبیوں کو اور رسولوں کو قتل کرتے رہے ہو, اور میرے بھائی وہ کیا قادیانی تھے جو رسولوں کو قتل کرتے رہے تھے؟ وہ تمہارے ہی جیسے تھے, اور تم نے اس کے ساتھ کوئی حافظ نہیں ملا, کوئی حافظ اس کا فوت نہیں ہوا, ان کی فوج میں نہیں گیا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور اگر مجھے یہ بتاؤ کہ اپنا سارا زور اس پہ دو کہ قرآن کی تفسیر تم دنیا کو سمجھا سکتے ہو. تم تو قرآن کی تفسیر دنیا کو سمجھا نہیں سکے. ڈاکٹر اسرار کہہ کے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے 1200 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. باتیں تم آ کے کر رہے ہو. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی وجہ سے تو دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے. اگر آپ اس قابل ہوتے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کر کے اسلام کو پھیلا سکتے تو واقعی امام مہدی کی ضرورت نہیں تھی. اپنا زور اس بات پر کیوں دے رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے ہیں؟ وہ تو آئے ہیں 130 سال پہلے. آپ لوگوں نے تو قرآن کا ترجمہ 1200 سال نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ٹھہریے گا, ان کو ختم کر لینے دیں بات, ذرا میں بات کروں. ہاں کرو بٹ صاحب ضرور کرو. ہاں جی, مجھے دنیا کی, اور ٹھہر جاؤ جوان, ذرا صبر کر. مجھے دنیا کی کوئی زبان بڑی بتاؤ, کوئی بڑی زبان بتاؤ. یہ مائک میرا مائک کر دیا جس میں غلام احمد سے پہلے مسلمانوں نے ترجمہ نہیں کیا ہوا, ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا جو قرآن ہے تذکرہ, اس کی تفسیر کیوں نہیں آج تک تم نے لکھی, اور کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا؟ کیونکہ تم تو قرآن کے بعد بھی وہی کو مان رہے ہو, جس وہی کو تم نے کتاب کی شکل میں رکھا ہوا ہے. کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے, کتنی بار اس کی تفسیر کی ہے؟ ایک بھی تفسیر کوئی نہیں, اس لیے کہ ڈرتے ہو کہ لوگ جوتے لے کے مارنا شروع کر دیں گے.
مجھے ایک زبان بتا دو جس میں مسلمانوں نے مرزائیوں سے پہلے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا ہوا. مسلمان سو رہے ہیں جی بالکل مفتی سو صاحب رہے اس ہیں، کو. بالکل سو رہے ہیں. سورہ ہجر اور کی آیت نمبر مسلمان 26 کفار کی گودی میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ خلافت جو کفار کی گود میں ہے، آج انگلینڈ کے گورے ٹھڈ کرائے تو جی تمہارے پاس صاحب، زمین کو نہیں، اور بٹ زمین صاحب کو آپ نہیں کا تمہارے پاس. بٹ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہوا. جی جی زہیر صاحب. میں تجھے ایک آیت دیتا ہوں، ایک آیت سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ کر دے، تفسیر کر دے، دنیا کو سمجھا دے. جا لے کے آ. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کے علاوہ تفسیر کر کے دکھا دے اس کی میرے کو، کہ ہم نے انسان کو گلے سڑے کیچڑ سے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس میں سارے نبی شامل ہیں. اس کی تفسیر کر کے دکھا میرے کو، میں دیکھتا ہوں تیرے کو. چھوڑ دے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو، تیرے کو آتا ہے نا قرآن، کر کے دکھا مجھے. اس ہمارے علماء نے غلام احمد کا بھی نطفہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، ہمارے علماء نے کی ہوئی تھی. ہمارے علماء نے غلام احمد کا بھی نطفہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا کی ہوئی تھی تفسیر. اور پھر ڈاکٹر اسرار نے کیوں کہا 1200 سال تک قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اور وہ جب حضرت ڈاکٹر شاہ ولی اسرار اللہ صاحب نے کیا تو ان پر مسلمانوں نے اسرار. قتل کا فتویٰ دیا، مسلمانوں نے قتل کا فتویٰ دیا حضرت شاہ ولی اللہ پر. اچھا بات سنو، ڈاکٹر اسرار کو حجت مانتے ہو؟ اس کے ہر بات مانتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہر بات مانتے ہیں. ساری تبلیغی جماعت احمدیہ کی اس نے کی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ مرزا جو ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مرزا جو ہے، ساری تبلیغی اس نے کی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ مرزے پہ جو تکفیر لگائی، اجتماع ہوا امت کا، وہ بالکل صحیح، اور مرزا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ مانتے ہو؟ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ابو اللہ جہل سے چیز لوگوں کیا نے وہ کہا- مرزے کو ایک نبی، منٹ، کیا ایک منٹ. ڈاکٹر اسرار نے ساری زندگی مرزے کو نبی مانا؟ اور مانو تو کیا سنو تو مرزے والی نبوت کا وہ قائل تھا؟ سنو تو صحیح. اس سے ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنوں قرار دے دے، تو اس کو بچپن سے جانتا ہے. وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں دیکھا میں نے، اس سے بڑا سینسیبل بندہ کیوں نہیں دیکھا. آپ نے اس کی یہ بات کیوں مانی ابو جہل کی؟ یہ تو مجھے بتاؤ. ابو جہل ایمان لے کے آیا تھا، ہم اس کو مسلمان نہیں لے کے سمجھتے آیا ہیں. نا، کیوں نہیں لے کے آیا؟ یہی تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے. اور ڈاکٹر اسلام نے ساری زندگی غلام احمد کو مسلمان نہیں کہا ہے کہ یہ کافر ہے، زندیق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی چیز بالکل اس کی بھی تھی، ابو جہل کی. جھوٹا اس نے بھی نہیں کہا حضرت صلی اچھا اللہ علیہ وسلم. تم ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو ڈاکٹر اسرار نے تعریف کی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی، وہ آپ بھی کر دو. تم جی ایک منٹ، ڈاکٹر اسرار کو ابو جہل کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ بابر بھائی ایک منٹ. جناب ایک دنیا نے منٹ، تو ڈاکٹر اسرار زہیر صاحب ایک منٹ جناب، دنیا نے زہیر تو صاحب ایک منٹ ذرا، قادیانی کا ہے. زہیر صاحب ایک منٹ میں ٹائم روک رہا ہوں. قادیانی کا ہے. سر سید احمد خان. زہیر صاحب ایک منٹ ذرا رکیے. زہیر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رکیں ذرا. آپ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب نے مرزا غلام قادیانی کی تعریف کی ہے، تو وہ سن لیتے ہیں، ویڈیو میرے سامنے ہے. ذرا مائک میوٹ کریے گا مہربانی. ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں. یہ دو مفہوم کیا ہے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی، ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلاً پیسے ختم ہو گئے، پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے. کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے. یا پنجابی میں کوئی کہے کانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں. یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب حضور کے بعد کوئی نبوت. لیکن ایک دوسرا مفہوم کیا ہے، آپ کو معلوم ہے، اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا. ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا. بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا. تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے. اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا.
हुजूर की फजीलत का पहलू है तो इसमें है कि नबूवत आप पर कामिल हो गई, रिसालत की आप पर तकमील हो गई। यही वजह है कि हम देखते हैं कुरान मजीद में और हदीस में हुजूर के ज़िमन में खास तौर पर तकमील, इकमाल, इतमाम, तदमीन ये अल्फाज बकसरत इस्तेमाल किए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये इकमाल का लफ्ज़ है, कामिल कर देना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर अपनी नेमत को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, उसका इतमाम फरमा दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया दीन के एतबार से। इसी तरह आपको मालूम है 2 मरतबा आया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, इतमाम, अल्लाह अपने नूर का इतमाम फरमाकर रहेगा चाहे काफिरों को कितना ही नागवार। व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहू, अल्लाह को हरगिज़ मंजूर नहीं मगर ये कि अपने नूर का इतमाम फरमाकर रहेगा वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार। पहली आयत सूरह सफ की थी, दूसरी आयत सूरह तौबा की। इसी तरह हदीस में आता है इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं अखलाक के जो बुलंद मकामात हैं उनकी तकमील कर दूं, इतमाम कर दूं। तो आप देख रहे हैं इकमाल और तकमील, इतमाम और तकमील, ये अल्फाज कसरत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और आपकी बेइज्जत के ज़िम्मे में आ रहे हैं। किसमें है असल फजीलत, इसमें है आपकी अजमत का इंकिशाफ। यूं समझिए कि ऐसा नहीं है कि एक फसील थी जिसकी ऊंचाई बराबर थी और चली आ रही थी, अगर आगे खत्म हो गई, ये खत्म नबूवत का पहला मफहूम है। दूसरा मामला क्या कि एक चीज तदरीजन तरक्की करते 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 अपने नुक्ता उरूज को पहुंची और खत्म हो गई। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पहला मफहूम है उसकी कानूनी अहमियत बहुत ज्यादा है, इसलिए कि नतीजा क्या निकलता है, हुजूर के बाद अगर किसी ने दावा किया नबूवत का तो वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा, काफिर, और जिस किसी ने भी उसकी तस्दीक की उसको बांध लिया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद। ये कानूनी अहमियत है, कानूनी अहमियत है। कोई शख्स मुसलमान रहा या नहीं रहा, ये तो बड़ा अहम मसला है, कानूनी मसला है। उसकी बीवी का उसे निकाह जो है वो खत्म हो गया। अगर उसने किसी हुजूर के बाद किसी नबी की नबूवत का इकरार कर लिया या खुद अपने नबी होने का दावा किया, वो फिर मुर्तद है, वाजिब मुर्तद है। यही वजह है कि खत्म नबूवत के इस मफहूम पर उलमाए किराम ने बड़ी तफसील से गुफ्तगूएं की, तकारीर की, खुतबात दिए और तसानीफ की। मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है इस मौजू पर मेरे नजदीक हर्फ आखिर है, इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता। दूसरा मफहूम चूंकि उसकी कोई अहमियत कानूनी नहीं थी कि हुजूर पर नबूवत की तकमील हुई है, हुजूर पर रिसालत की तकमील हुई है, कानूनी अहमियत कोई नहीं इसकी, लिहाजा इस पर कमा हमको तवज्जो नहीं हुई। तो इस पहलू को दरहकीकत नुमायां करना मेरी आज की गुफ्तगू का असल जो है वो मौजू है, उन्वान है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि उलमाए किराम की तकारीर में खत्म नबूवत पर जब भी गुफ्तगू होगी सिर्फ एक आयत कुरान मजीद की है जो पेश की जाती है, सूरह अहज़ाब की आयत, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में से किसी मर्द के बाप नहीं है। माइक म्यूट करेंगे ज़हीर साहब, आप माइक म्यूट करेंगे, आप ज़ियार सोलिन का माइक म्यूट कर दें मेहरबानी, असल चीज तो आगे है। वो कह रहा है जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया जिंदीक, मुर्तद, उसकी औरत निकाह से निकल गई। अभी तकरीर जारी है, माइक म्यूट रखे जरा, माइक म्यूट रखे जरा, शोर आ रहा है। ज़ैद इब्न हारिसा को अगर हुजूर ने मुंह बोला बेटा बना लिया था तो मुंह बोला बेटा कोई हकीकत नहीं रखता, वरना आप किसी मर्द के वालिद नहीं है, आपको अल्लाह ने बेटे दिए भी इब्तिदा में वो फौरन फौत हो गए। आपकी उम्र के आखिरी दौर में भी हजरत इब्राहिम की विलादत हुई, हजरत मारिया किब्तिया के मतन से वो भी फौत हो गए बचपन। तो मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो तो अल्लाह के रसूल है और नबियों की मोहर है, मोहर लग गई, अब यहाँ से कोई और शय नहीं निकल सकती, ये बंद हो गया रास्ता, यहाँ से अब किसी और नबूवत के इजरा का सवाल पैदा नहीं होता। और ये आज किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, अरब में हमेशा से रिवाज चला आ रहा था और ये उनके यूं समझिए तहजीब और सकाफत का एक जुज़्व लाजिम था। किसी का अगर मुंह बोला बेटा है और उसका इंतकाल हो गया या उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी या बेवा, उससे वो शख्स जो है बाप, वो कभी निकाह नहीं कर सकता, वो हराम मुतलक, शरीयत में ये नहीं है। शरीयत में सुलमी बेटे की बीवी जो है वो हराम मुतलक है, वो बेवा हो जाए, वो मुतल्लका हो जाए, बाप शादी नहीं कर सकता, नामुमकिन, मुहर्रमात अबदिया में से, कि मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं। इस रस्म को तोड़ने के लिए अगर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल न करते तो किसी तरह भी ये सूरत खत्म नहीं हो सकती। यही वजह है कि हजरत ज़ैनब से जबकि उन्हें तलाक दे दी थी, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने, अल्लाह ताला ने निकाह कर दिया हजरत ज़ैनब का हुजूर के साथ आसमान पर, जमीन पर निकाह बात हुआ है। और यह फरमाया अगर अब मोहम्मद ये काम न करते तो इनके बाद तो कोई नबी आने वाला है नहीं, लिहाजा इस गलत रस्म की इस्लाह की कोई शक्ल न होती अगर ये काम न होता कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्न हारिसा की मुतल्लका हजरत ज़ैनब से शादी न करते। ये उस मानी में कानूनी जो मफहूम है खत्म नबूवत का उसके एतबार से रेलेवेंट आयत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने जो दूसरी आयतें पढ़ी है वो खत्म नबूवत के दूसरे मफहूम के एतबार से, फजीलत वाला मफहूम, आपकी अज़मत वाला मफहूम, आग पर तकमील हुई है रिसालत की और नबूवत की, उसके ज़िम्मन में आयात पर तो गुफ्तगू बाद में होगी।
میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بات حدیث سے سنا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے, یار اپنا مائک میوٹ کریں پلیز, حد ہو گئی ہے. ضیاء رسول موجود ہیں آپ؟ جی سر. یار بھائی جی کوئی مینج کر لو, مائک میوٹ کر دیو, وائس ڈبل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اجے تقریر پئی ہے تے اصل کام تے اگے بھی پارٹی تے ہن شروع ہوئی ہے. یہ جھوٹے ہوں گے, ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, اور خاتم النبیین کے معنی کیا, لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے, حضور کے اپنے زمانے میں اٹھے تھے, پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے, زمانہ آخری آ رہا ہے, وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے. بہاء اللہ عراق میں اٹھا, غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا, ابھی آپ کے یہاں ایک یوسف صاحب تھے, ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائی وال جیل میں, ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, وہ گرفتار کیا گیا, اس پر مقدمہ چل رہا ہے. تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے کذابون, اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے. لا تقوم الساعۃ, حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج ثلاثون دجالون, جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں, کلہم یزعم انہ رسول اللہ, جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول. یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی یا بعدی کے مفہوم کے اندر, قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث سنیے, اس پر تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے, متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء, میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر, ایک ایسا محل کسی ہے, احسن بنیانہ, جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی, بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا, وَلَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ, لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی, ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا, وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی. فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ, تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ, ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے کتنی شاندار عمارت ہے, کتنی عظیم عمارت ہے, کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے. إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ, سوائے اسے ایک اینٹ کی کمی کے جو عجیب محسوس ہوتی تھی کہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا, وہ اینٹ میں ہوں, سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ, میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان, میرے ذریعے سے اصل رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے. وختم بی الرسل, اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا.